السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں علماء و مفسرین کرام نے اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کی عطا پر اعمال کو 7 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے اعمال کے ان درجات کا فہم حاصل کرتے ہیں اور ان اعمال صالح کی ادائیگی میں اخلاص نیت کو بنیاد بناتے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے اعمال کی 7 اقسام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف یقول اللہ تعالی الا صوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل اجر کے لحاظ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور آگے جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، پس روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود اللہ عطا کروں گا۔ ناظرین، اعمال کی اقسام میں 2 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جنت کو اور دوسرا جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک جو اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اجر میں جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور دوسرا جس نے رب کے احکام کو توڑا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ اور 2 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اس کے ہی مثل دیا جاتا ہے۔ ایک وہ گناہ جو بندے نے کیا، اس کی سزا اس کے مثل دی جائے گی۔ دوسرا وہ نیکی جو اس نے کی نہیں، صرف کرنے کا ارادہ کیا اور کسی عذر شرعی سے نہ کر سکا، اس کی جزا اس کے برابر اسے دی جائے گی۔ 5ویں قسم میں ہر نیک عمل آتا ہے جس کا اجر 10 گنا دیا جائے گا۔ ضابطہ قرآن میں بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا اس جیسی 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ مگر چھٹا عمل وہ گناہ ہے جو بندے نے دانستہ نفس یا شیطان کے بہکاوے میں کیا، اس ایک گناہ کی سزا اسی ایک گناہ کی مثل ہوگی۔ اور عمل کا ایک درجہ ایسا کہ جس کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمثیل سے سمجھایا، جیسے ایک دانہ کھیتی میں بویا، پھر 7 بالی نکلیں، پھر ہر بالی پر 100 دانے لگے۔ فرمایا، اخلاص نیت سے کیے گئے اعمال، بالخصوص انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کو اسی طرح 10 سے 700 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اور ایک قسم کے عمل کا اجر اللہ بے حساب دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ایسے اعمال بھی ہیں جن کا اجر اللہ بے حساب عطا کر دیتا ہے، جیسے باجماعت نماز کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا اجر 25,000 گنا، مسجد نبوی میں 50,000 گنا، اور مسجد الحرام میں 1,00,000 گنا ثواب عطا ہوتا ہے۔
یعنی سب اعمال کے اجر مقرر کر دیے گئے، مگر روزے کا اجر یوں معین و مقرر کر کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ روزے کے اجر کا الگ ضابطہ جاری کر دیا۔ حدیث قدسی میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ مفہوم ایکٹیو وائس جملے کا بنتا ہے، اور دوسری قرأت میں جب ہم پیسو وائس طرز میں پڑھیں گے، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ عمل ریا سے پاک ہے کہ روزہ میں بندہ تنہائی و خلوت میں باوجود انتہائی طلب و ضرورت کے اور اسباب مہیا ہوتے ہوئے بھی اللہ کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے اور نفسانی خواہشات بد سے رکا رہتا ہے، لہذا اس کی جزا کے طور پر اللہ فرماتا ہے، میں خود رب کائنات اس کا ہو جاتا ہوں۔ غزنی کے حکمران سبکتگین نے درباریوں وزراء کے سامنے کچھ ہیرے پھینکے کہ جو جتنے اٹھا لے اسی کے ہوں گے۔ سب اٹھانے کو بھاگے، مگر لونڈی بدستور پنکھا جلتی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تجھے ہیروں کی ضرورت نہیں؟ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ ہیرے تیری قربت سے زیادہ قیمتی تو نہیں؟ بادشاہ نے اس بات کے بدلے پھینکے جانے والے ہیروں سے 2 گنا ہیرے اس اکیلی کو عطا کر دیے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ عز و جل نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میری ذات یعنی میں خود ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ پھر غور فرمائیں، جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ بالفاظ شاعر، کیوں نہ تجھ کو تجھی سے مانگ لوں، میرے 100 سوالوں سے ایک سوال اچھا۔ اللہ اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم۔